باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا صدق اللہ العظیم قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم السحر ھذا. یہ کن کے ساتھ بات ہو رہی ہے جی؟ سرداروں کے ساتھ بات ہو رہی ہے. الی فرعون و ملئہ، سرداروں کے ساتھ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا تھا سرداروں سے کہ تم میری باتوں کو جادو کہہ رہے. تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آگے سے جو بات کہی وہ اس کا جواب تو دیا ہی نہیں کہ آپ جادو ہے یا کیا ہے. انہوں نے آگے سے اپنی بات کر دی. قالو قال یقول، قال اس نے کہا، اور واو جمع کی علامت ہے. ان سب نے کہا. انہوں نے کہا جی سرداروں. وہ کہنے لگے آجیتنا حمزہ استفہامیہ، کیا کیا. یہ کون سا سوال ہوتا ہے اس کا جواب ہاں، جس کا جواب ہاں یا نہ ہے. اور کون سا لفظ ہے؟ حل. حل اور حمزہ استفہام، ان دونوں کا مطلب ہاں یا نہ میں. لیڈنگ کوشچن اس کو کہتے ہیں. ہاں یا نہ میں جواب آتا ہے. حل عام طور پہ کب آتا ہے؟ عام طور پہ حل آتا ہے جب اس کے آگے الف لام آ جائے. کوئی معرف باللام لفظ آئے جس کے ساتھ الف لام لگا ہو تو حل آ جاتا. تو آ کیا؟ جئتا نا، جئتا جی، جا یجیو، کیا مطلب ہے؟ آنا. اور جا وہ آیا نا جی. جا کیا ہے؟ فعل ماضی واحد مذکر غائب. وہ آیا، ایک آدمی جا، وہ آیا. اور جا آ دو آئے. جاؤ سب وہ سارے آئے. اور جاءت وہ ایک مؤنث آئی. واحد مؤنث غائب. غائب کا مطلب اس کے بارے میں بات کریں جو یہاں پہ محفل میں موجود نہیں. جاءت جاءتا دو آئے، وہ دو آئیں. جینا وہ سب آئیں. اور جیتا ساتواں سیگا ہے، ساتواں گردان کا ساتواں سیگا ہے. جا اور جا او وہ سب آئے. اور جاءت وہ آئی، اور جاءتا وہ دو آئیں. اور جینا وہ سب آئیں. اور جیتا تو واحد مذکر مخاطب. یہ لفظ کیا ہے؟ ایک کہتے ہیں جی کہ میں آپ سے نہیں، میں آپ سے مخاطب ہوں. مخاطب کا مطلب ہوتا ہے مخاطبن، فاعل، خطاب کرنے والا، اسم الفاعل مخاطبن. اور جس سے بات کی جائے مفعول مخاطبن، جس سے خطاب کیا جائے، جس سے بات کی جائے. تو یہ واحد مخاطب نہیں ہے، مخاطب ہے. جس سے بندہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ تم یہ کرو، تم ایسے کر دو، ویسے کر دو. جس سے بات کر رہا ہوں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مخاطب. تو جئتا واحد مذکر مخاطب، ایک مذکر آدمی ہے جس سے میں بات کر رہا ہوں. جئتا کہ تو آیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ غائب کون ہے جس سے میں بات کر رہا ہوں؟ وہ غائب ہو سکتا ہے؟ وہ تو محفل میں موجود ہے. نہیں، غائب تو محفل میں موجود ہے کہ نہیں؟ بھائی جا وہ آیا، وہ محفل میں موجود ہے، وہ غائب ہے، وہ وہاں پہ نہیں ہے.
یہ جو مخاطب ہے یہ محفل میں حاضر ہے اور اسی سے بات کر رہے ہیں. اگر جیتا تو آیا بالتاخیر دیر سے، تو دیر سے آیا، تو جیتا واحد مذکر مخاطب ہے، اور جیتما تم دو آئے، تم سب آئے، تم سب آئے. جیتی وہ تو آئی. اب یہ دونوں جو ہیں یہ مخاطب کے سیغے ہیں، یہ غائب کے سیغے ہیں. وہ آیا، وہ آئی. جیتا تو آیا، جیتا واحد مذکر، انعمتا تو واحد مذکر نے انعام کیا. قتلتا تو نے قتل کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس فرعون کے دربار میں پہنچے نا نبوت کا اعلان کرنے، تو اس نے پہلی بات کیا کی تھی؟ قتلتا نفسا، ایک بندہ مار دیا. یہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے کہی تھی. قتلتا نفسا زکیا، ایک معصوم بچہ مار دیا. قتلتا تو نے مارا. جہتا تو مذکر آیا. شربتا تو نے پیا. ٹھیک ہے جی. اور جیتی تو ایک آئی، تو آئی. لقد جئتی شیئن فریا، حضرت مریم سلام اللہ علیہ واپس آئی. جئتی تو آئی ہے، لقد جئتی شیئن فریا، کیسی بات کر کے آئی. پھر اس کا بھی ہے جئتما، وہ دو آئی. اور جئتنا، جئتو، جئتو کا کیا مطلب ہے جی؟ میں آیا. اور جئنا ہم آئے. اچھا اب یہاں پہ دیکھ لیجیے کہ کون سا سیغہ آیا ہے. جئتا تم واحد مذکر آئے. اچھا جیتا کا مطلب کیا ہے جی؟ تو ایک مذکر آیا، مذکر. جیتی مؤنث جیتو. اچھا یہ کیا ہے جی؟ یہ دونوں مخاطب کے سیغے ہیں، یہ غائب کے ہیں، اور یہ دونوں کس کے ہیں؟ یہ متکلم کے. متکلم، متکلمن، کلام کرنے والا، خود بات کرنے والا. تو یہ تو یعنی کہ میں خود بات کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں جی میں نے یہ کام کیا، میں آیا ہوں. اور جینا ہم سب آئے ہیں. جئتا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو آیا. آ جیتا. اب یہ کس سے کہہ رہے ہیں سردار جی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں. جئتا آپ، جئتا آپ آئے. نا ہمارے پاس. جیتا کیا ہے؟ فعل. ٹھیک ہے جی. جئتا فاعل کون ہے؟ فائل انت، یعنی کہ واحد مذکر. آپ آئے. نا یہ کیا ہے؟ ضمیر، اور یہ مفعول ہے. فعل کے ساتھ ضمیر مل کے آئے تو کیا ہوتی ہے؟ مفعول ہوتی ہے. یعنی کہ ہمارے پاس. یعنی اجئتنا، آپ ہمارے پاس آئے ہیں. لی لام تعلیل، مقصد بیان کرنے کے لیے. بھائی کیوں آئے ہیں آپ ہمارے پاس؟ آپ ہمارے پاس کیوں آئے ہیں؟ اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ تاکہ، تاکہ تلفتا، تلفتا نا، لفتا یلفت لفتن. کیا مطلب؟ قرآن حکیم میں یہ لفظ دو ابواب سے استعمال ہوا ہے. ایک تو اس سے ہوا ہے باب ضرب، ضرب یضرب، لفت یلفت. اور ایک ہوا ہے باب افتعال سے، التفت یلتفت التفاتا. التفات کا لفظ عام طور پہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، التفات. ٹھیک ہے. لفت یلفت یہ متعدی ہے.
باب افتعال میں آ کے یہ کیا بن جاتا ہے؟ لازم کا مفہوم دینے لگتا ہے۔ اچھا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے صرفہ۔ صرفہ کا معنی کیا ہے؟ صرف یصرف، صرف یصرف تصریفا، قرآن حکیم میں آیا تصریف الآیات، یعنی کہ آیات کا بار بار پلٹ پلٹ کے لا۔ تصریف یہ ہے کہ الٹ پھیر کے پھر کے کسی چیز کا آنا۔ لفظ یلفتو کا مطلب بھی پھیرنا ہی، لیکن لفظ یلفتو لام فے تے پھیرنا اور صرفہ کا پھیرنے میں فرق ہے۔ ویسے واللہ کا معنی بھی واللہ یولی، قرآن حکیم میں ہے نولینک قبلۃ ترضاھا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو پھیرے دیتے ہیں اس قبلے کی طرف جس سے آپ راضی ہیں۔ تو اس کا معنی بھی پھیرنا ہے، لیکن اس کا کیا معنی؟ پہلو کا پھیرنا، باڈی کا پھیرنا۔ صرفہ کیا ہے؟ کسی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پھیر دینا، ایک حالت سے دوسری حالت میں۔ اور لفظ یلفتو کا کیا معنی؟ توجہ کا پھیر دینا، کسی آدمی کی توجہ کو ایک طرف سے دوسری طرف لے جانا۔ یعنی لفظ یلفتو کا مطلب کیا ہے جی؟ کسی کو کسی جانب توجہ، یعنی اس میں توجہ یاد رکھیے گا، پھیر دینا۔ یہ متعدی، یعنی کسی نے کسی کی توجہ کو پھیر دیا، ایک طرف سے دوسری طرف کر دیا۔ اور جب یہ التفت یلتفت آئے گا تو یہ لازم ہو جائے گا۔ یہاں پہ کیا کہ جی اہتمام سے اپنی توجہ کو پھیر دے۔ التفات، میں التفات نہیں کر رہا، یعنی میں اس طرف توجہ ہی نہیں کر رہا، اہتمام سے خود اپنی توجہ کو پھیر دینا۔ تو یہاں پہ کون سے باب سے آیا جی؟ ضرب سے، یلفتو، جو یہاں پہ باب استعمال ہوا ہے جی لفظ یلفتو۔ یلفتو ہے، یہ ہے، تو یہ کو دیکھتے ہی آپ نے اندازہ لگا لیا کہ یہ فعل مضارع ہے اور واحد مذکر غائب ہے۔ غائب کا صیغہ، یا کا مطلب ہے غائب۔ ایک تو علامت ہے مضارع کی، دوسرا اس کا مطلب کیا ہے؟ یلفتو، یلفتانی، یلفتونا، تم سب توجہ کو پھیرتے ہو۔ تلفتو، وہ توجہ کو پھیرتی ہے۔ اچھا، تلفتو کے دو معنی ہو جاتے ہیں، ایک ہو جاتا ہے واحد مذکر، واحد مؤنث غائب کے لیے بھی آ جاتا ہے، اور واحد مذکر مخاطب کے لیے بھی آ جاتا ہے۔ ایک یعنی کہ استعمال ہوتا ہے تفعلو، تفعلانی، یفعلنا، تفعلو، تفعلانی، تفعلونا، تفعلینا، تفعلانی، تفعلنا، اور افعلو، نفعلو، جو گردان ہے مضارع کی۔ تو یلفتو کا مطلب کیا ہے؟ یہ واحد مذکر غائب فعل مضارع کا صیغہ ہے، توجہ کو پھیر دینا۔ یلفتو، وہ پھیر دیتا ہے، یلفتو۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ تلفتہ۔ حالانکہ پہلے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ تلفتو، تم پھیر دیتے ہو۔ اب یہ تو نہیں آئے گا، اس لام تعلیل نے کیا کیا؟ اس نے اس فعل مضارع کو، لام تعلیل کیا کرتا ہے؟ جو ہی لگایا فعل مضارع پہ تو اس کو کیا کر دیا؟ حالت نصب دے دیا، حالت نصب۔ لام تعلیل آتے ہی تلفتو کیا بن گیا؟ تلفتہ۔ اب جو یہ بنا تو ترجمے میں دیتے ہو کے بجائے آ گیا تاکہ تم پھیر دو، تلفتہ، تاکہ تم پھیر دو۔
اب اس میں فائل کیا ہے جی؟ تم پھیر دو، انت. کس سے بات کر رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، کہ اجئتنا، آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں، لتلفتا، تاکہ پھیر دیں آپ، نا. اب یہ فعل تھا، اس کے اندر ہی فائل بھی ہے اور اس کے ساتھ ضمیر آئی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ مفعول بن گیا یہ ضمیر. تو نا ہم کو کا کیا مطلب؟ مفعول. اجئتنا لتلفتنا، آپ اس لیے ہمارے پاس آئے ہیں کہ آپ ہم کو پھیر دیں. اما، ان سے، ان کس چیز سے پھیریں؟ جو جس چیز سے پھیرنا ہے اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ ان. ان سے ما، ما موصولہ کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ جو کچھ. یعنی اس جو کچھ سے ہمیں پھیر دیں. وجدنا، وجدہ، یجدو کیا مطلب ہے؟ پانا. اچھا، اس کا فاعل کیا بنے گا جی؟ فاعلن کے وزن پہ وجدہ کا واجدن. مفعول کیا بنے گا جی اس کا؟ موجودن، جو چیز پا لی جائے، موجود ہے. واجدن، پانے والا، یہ واجد ہے یعنی کہ اس نے اس چیز کو پا لیا ہے. تو وجدہ، اس نے پایا، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. وجدہ، پھر ایک دفعہ اس کو آپ دیکھ لیں. وجدہ، وجدہ، ان دو نے پایا، اور وجدو، ان سب نے پایا. اور وجدت، واحد مؤنث غائب، اس مؤنث نے پایا. اور وجدتا، دو مؤنث نے پایا. وجدنا، ان سب نے پایا. وجدتا، اب دال پڑھی جائے گی، وجدتا نہیں پڑھا جائے گا، وجدتا. ٹھیک ہے، وجدتا اور وجدتما، تم دو مذکر نے پایا. وجدتم اور وجدتی، تو ایک مؤنث نے پایا. یہ مخاطب کے صیغے ہیں دونوں، اور یہ غائب کے ہیں. اس نے پایا، اس مؤنث نے پایا. تو مذکر نے پایا، تو مؤنث نے پایا. وجدتما سب، اور وجدتنا، تم سب مؤنث نے پایا. اب آ گیا متکلم کا صیغہ. وجدتو، میں نے پایا. اور وجدنا، اب بتائیں وجدہ کتنے صیغے ہو گئے؟ اب یہاں پہ کیا آ گیا؟ وجدنا. یہاں پہ تھا، دیکھیں اور کریں، فرق پتہ لگے گا. جیتا نا، یہاں پہ تھا تلفتا نا، اور یہاں پہ آ گیا وجدنا. جیتا، جیتما، جیتم، پورے کا پورا صیغہ ہے جیتا، تو آیا. نا جہاں پہ مفعول ضمیر آ گئی. تلفتا، تو پھیر دے. نا، یہ پورا صیغہ تلفتو. لیکن وجدنا، وجدہ نہیں. اگر ہوتا وجدہ نا تو پھر ہوتا اس نے پایا ہم کو. یہاں پہ وجدنا تو یہ کون سا صیغہ آ گیا؟ 14واں صیغہ. ہم نے پایا.
یعنی یہ 14واں صیغہ ہے کہ جو یہاں پہ آیا ہے. اما اس سے پھیر دیں جو کچھ، اس جو سے پھیر دیں. وجدنا ہم نے پایا. پایا مین ہم نے یعنی کوئی چیز ہوتے ہوئی دیکھی، ہمارے سامنے جو چیز موجود تھی. علیہ پر. اب اس کو چھلانگ لگا کے آگے آ گیا. وجدنا ہم نے پایا. علیہ بعد میں آتے ہیں، پہلے اس کا مفعول دیکھتے تھے. آبا حالت نصب میں. آبا اسم ہے، نا ضمیر ہے. کون سی پراپوزیشن کمپوزیشن بن گئی جی؟ مرکب اضافی بن گیا. کا کے اضافے کے ساتھ ترجمہ اس طرح کریں گے، نا ہمارے یعنی اپنے آباؤ اجداد کو، یعنی ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو پایا ہے. علیہ علا کا مطلب پر ہی. یہ ہی کس کی ضمیر ہے؟ قریب ترین اسم یہاں پہ کون سا ہے؟ چلے جی امتحان آ گیا. اسم اور اسم بھائی اسم. اس جملے میں اس ہی کے پیچھے جائیں گے تو قریب ترین اسم آپ کو کون سا نظر آئے گا؟ چلیں ایک چلیں جی میں ابھی فعل آپ کو نکالتا ہوں. اسم کالو فعل ہو گیا، اجئتا فعل ہو گیا، نا ضمیر ہو گئی. ٹھیک ہے جی، وہ اسم ضمیر ہے لیکن اس کے ساتھ مل کے آئی. یہ فعل ہو گیا، یہ ضمیر ہو گئی. ان حرف جر ہو گیا. ما کیا ہے؟ اسم موصول. کیا چیز ہے جی؟ اسم موصول. تو یہ ہا اپنے قریب ترین اسم کی طرف پلٹے گی تو اسم قریب ترین کیا ہے؟ ما. یعنی یہ جو کچھ جس سے پھیرنا چاہتے ہو نا، اس پر ہم نے، اس جو کچھ پر ہم نے پایا ہے اپنے آباء و اجداد. اے موسیٰ علیہ السلام، آپ جس سسٹم سے ہمیں پھیرنا چاہتے ہیں اس پہ تو ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے. یہ کس طرف بلا رہے ہیں؟ فرعون کے درباری جاہلیت کی طرف. دین جو ہے دین، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک اہل ایمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائیوں، اولاد، اس کے کاموں سے، دولت جائیداد سب سے زیادہ اسے میں محبوب نہ ہو. دین کیا ہے جی؟ جو کچھ اللہ کے نبی فرماتے. اس کے مقابلے میں جہالت کیا ہے؟ جو کچھ ہمارے باپ دادا کرتے تھے. تو باپ دادا کی پیروی کرنا، ان کی باتوں کی پیروی آنکھیں بند کر کے، یہ کیا ہے؟ فرعونیت. وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ. وَتَكُونَ اور تکون کانا یکون. اچھا یکون سے کانا وہ تھا یا ہوا، ماضی کا صیغہ کانا. قاف واو نون اس کا روٹ لیٹر ہے، تو کانا وہ ہوا. اچھا تکون وہ ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے. اب یہ تکونو کی بجائے کیا آ گیا ہے؟ تکونا آ گیا. یہ کیسے آ گیا تکونا؟ وہ پیچھے جو لام، وہ جو لام تعلیل تھا نا، جس نے تلفتو کو
تلفتو کو کیا کر دیا تھا؟ تلفتا تلفتا کر دیا تھا لام تعلیل کا. یہ واو کس پہ عطف ہے؟ اس لام تعلیل پہ. اس نے تکونوں کو کیا کر دیا؟ تکونا. تاکہ اب تاکہ یہاں پہ اس کے اندر مانا جائے گا تاکہ وہ ہو جائے. اب وہ کیا ہے جو ہو جائے؟ وہ اس جملے میں دیکھتے ہیں کہ کوئی فائل اس کا نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. تاکہ وہ ہو جائے. بھائی کو فائل نظر آیا یہاں پہ؟ کبریاء فائل آ گیا. ٹھیک ہے. کاف بے اور رے. ایک ہے باب کرما سے کبورا یکبرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ بڑا ہونا ہے جی. عظمت بڑائی بزرگی والا ہونا اور دشوار ہونا گراں ہونا. یہ دونوں مادے اس میں آج کبر و مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. جو تم باتیں کہتے رہتے ہو کرتے نہیں ہو اللہ کے لیے وہ باتیں بڑی گراں غصہ چڑھتا ہے. تو ایک دوسرا مادہ ہے باب سمع سے کبیرہ یکبر. اس کا کیا معنی مطلب ہے؟ بوڑھا ہونا، عمر میں بڑا ہونا، عمر میں بڑا ہونا. اب یہ جو ہے نا کبریا، یہ اس میں ذات ہے. اس کا مطلب ہے بزرگی، بڑائی. یعنی کسی آدمی کو بڑائی مل جائے، یعنی کسی کو بڑا قرار دے دیا جائے گا، یہ سب میں بڑا یہ سردار ہے. سرداری. تو کبریا کیا ہے جی؟ سرداری ہے، بڑائی ہے. یہ اس میں ذات بزرگی ہے. تو تکون تاکہ ہو جائے. باقی اس دن ہم نے اس کی تقریباً ساری پڑھ لی تھی. جیسے باب استفعال سے استکبر یستکبر، یعنی بڑا ہونا، بڑائی طلب کرنا، یعنی میں بڑا ہونا مانگتا ہوں. استکبار کا مطلب ہے بندہ کہ جی مجھے بڑا تسلیم کیا جائے. اور تکبر یا تکبر باب تفاعل سے ہے نہیں ہے بڑا، لیکن بڑا بنا ہے نہیں. تو تکبر اس سے نکلا، یعنی کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. اور کبرا یکبر تکبیرن، کسی کو بڑا کر دینا یا بڑا قرار دے دینا. تو اکبرا یکبر، اس کا کیا معنی بتایا تھا؟ کسی کی عظمت کسی کو دیکھ کے اسے بہت بڑا سمجھنا. جیسے سورہ یوسف میں نا فلما رائنا ہو، جب ان عورتوں نے دیکھا حضرت یوسف کو تو اکبر نہ ہو، تو وہ اس کی حضرت یوسف علیہ السلام کی جو عظمت تھی وہ ان پہ چھا گئی. تو تکون تاکہ ہو جائے الکبریاء بڑائی، سرداری، لکما لام تعلیل کے لیے، کما آپ دونوں دونوں کون جی؟ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام. وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ، تاکہ ہو جائے آپ دونوں کے لیے سرداری بڑائی. فی الارض، فی میں، فی کیا ہے؟ حرف جر ہے. اس نے ارض کو کیا کر دیا؟ مجرور کر دیا. زمین کے اندر. یہاں زمین سے مراد کیا ہے؟ مصر. تاکہ مصر کی سرداری آپ کے ہاتھ میں. کچھ عرصہ پہلے جب انگریزوں کو، یہودیوں، عیسائیوں کو یہ لگا کہ مسلمان اگر اسی طرح بڑھتے رہے جیسے بڑھ رہے ہیں تو ان قریب یہودی تو ختم ہی ہو جائیں گے. یہودیوں نے دنیا سے، ایک شاعر نے ایک شعر کہا تھا کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی. یعنی کالج بنا دیتا اگر تو بچے ویسے ہی مر جاتے ہیں. یعنی جدید تعلیم ہے یہ ویسے ہی اللہ رسول سے بندے کو اٹھا کے دور پھینک دیتی ہے.
جدید تعلیم آج کل آپ کو یونیورسٹیوں میں الحاد بہت زیادہ ملے گا، بہت زیادہ۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مبادیات دین ہیں، قرآن و حدیث، اس سے لوگ بہت دور چلے گئے، پتہ ہوتا کچھ نہیں ہے اور دھڑا دھڑ اعتراضوں پہ اعتراض کرتے ہیں، آگے سے پھر ان کو مل جاتے ہیں نیٹ پہ تھرڈ کلاس قسم کے جو وی لاگر ٹائپ دین کے استاد بنے ہوئے ہیں، وہ بھی اپنی باتیں تو وہ ان کی وجہ سے مزید گمراہی۔ تو ایک نعرہ مارا انہوں نے، بچے کتنے جی؟ دو ہی اچھے۔ خطرہ پڑ گیا نا مسلمان، ایک مسلمان، ہاں جی کتنے بچے ہیں؟ 7 بچے ہیں، 6 بچے ہیں، 5 بچے ہیں۔ پچھلی نسل جو ہے ہم سے جو پچھلے بندے تھے، کتنے بچے ہیں؟ 4 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، 6 بچے ہیں، 10 بچے ہیں، 12 بچے ہیں۔ تو انہیں لگا کہ ان قریب ان کی تعداد اتنی ہو جائے گی کہ یہ ہمیں واش آؤٹ کر دیں گے، تو انہوں نے فیملی پلاننگ کا نام دیا بچے 2 یا 6۔ بیسک یاد رکھیے گا، گمراہ کرنے کے لیے مرد گمراہ اتنی آسانی سے، عورت گمراہ بڑی جلدی ہو جاتی، کیونکہ اس کو نہ کوئی مرد پھر آ جاتا ہے، کبھی جمعے والے دن مسجد میں بیٹھ گیا، وہ 2 دین کی باتیں سن لی، کہیں 40ویں پہ چلا گیا، وہاں میں کوئی مولوی صاحب تقریر کر رہے 2 ان کی سن لی، کسی اور محفل میں چلا گیا، وہاں سے کچھ نہ کچھ ان کو ملتا رہتا ہے، پھر وہ دنیا کے مسائل سے ٹکراتے رہتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ رہنمائی ہوتی رہتی ہے، ان کا دماغ ہوتا ہے۔ عورت غریب کی بچی کو زیادہ تر تعلیم جو ہے وہ والدین بھی نہیں دیتے، سمجھاتے ہیں کہیں لے کے جانے کے، مسجد میں تو لے کے آنے کے قابل نہیں بات، تو پھر وہ عام طور پہ رہ جاتی ہیں، دین کے اعتبار سے پیچھے رہ جاتی ہیں، تو پیچھے رہ جاتی ہیں، تو وہ زیادہ تر آپ دیکھیں گے گمراہی میں یا توہم پرستی میں، وہم وغیرہ میں وہی پڑی ہوئی، تو عورتوں کے دماغ میں بات ڈال دی، بچے 2 ہی اچھے، تو اب جی ماشاءاللہ ایک بیٹی ہوگی، ایک گھرانہ پورا ہوگا، تو عورت نے مرد کے دماغ میں ڈال دی، مرد بھی راضی ہے، بچے 2 ہی اچھے۔ اب اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی شامل کر لیں آپ، بیوی 1 ہی اچھی، یہ بات بھی کس نے ڈالی ہے مرد کے دماغ میں؟ بیوی نہیں ڈالی ہے بھائی، بیوی 1 ہی اچھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں 4 کہ میں یعنی تمہاری کثرت کی وجہ سے باقی امتوں پر فخر کروں گا۔ میری امت کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شادی کی اور نکاح کیا، تو نکاح کے وقت کیا فرمایا؟ مجھے اس نکاح کی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں، لیکن میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بڑھانے میں اپنا کردار ادا کر سکوں، کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی۔ تو جو قیاس پیدا ہو جاتا ہے نا معاشرے کے اندر، ایک وہ یہی چیزیں ساری کی ساری، یعنی عورت کو بے حیا کر دیا، برہنہ کر دیا۔ آج پاکستان جیسے اسلامی ملک کے اندر آپ ٹک ٹاک پہ چلے جائیں، وہاں پہ لڑکیوں نے اپنے اکاؤنٹ بنائے، ناچتی گاتی الٹی، آج یہ فلاں کی ویڈیو لیک ہو گئی، آج اس کی لیک ہو گئی، فلاں کی لیک ہو، تو ہیں ہی ویسے، ان کی لیک نہ بھی ہو تو ان کے یہی کام ہے۔ تو پھر کہا بیوی 1 ہی اچھی ہے، بچے 2 ہی اچھے ہیں، تو انہوں نے کہ فرعون نے کیا کیا؟ اس نے کہا بچے 2 اچھے نہیں ہیں، اگر کہ یہ بنی اسرائیل کی تعداد زیادہ ہو گئی تو یہ تو ہمیں تو کھا جائیں گے، لہذا ایسے کرو کہ جب 1 سال آئے تو ان کے بچے قتل کر دو سارے، عورتیں اٹھا کے اپنے پاس لے آؤ۔ یہ کس کو پیدا کریں گی؟ ہمارے بچے، نسل کشی یہی ہوتی ہے، تو یہ ہمارے بچے پیدا کریں گی، مرد ان کے قتل ہو جائیں گے، اگلی نسل گڑبڑ ہو جائے گی، پتہ نہیں لگے گا یہ کس کا بچہ، اس کا بچہ، بنی اسرائیل فارغ۔ تو اس ترتیب پہ وہ چل رہے تھے۔ تو آج کل ہمارے ہاں بھی یہی نظام ہے، عورتیں فرعون بنی ہوئی ہیں، بچے 2 ہی اچھے، 2 بچے 3 ہو گئے، یہ اللہ تعالیٰ خیر سب مزید بچے پیدا نہیں کرتے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ زیادہ ہو گئے تو زمین میں ہو جائے گا، وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، وَمَا اور ما۔ اچھا اب اس جملے میں آپ دیکھیں گے تو اس ما کا نافیہ کے علاوہ کوئی معنی نہیں نکلے گا۔ اگر استفہامیہ لیں تو کیا ہم تمہاری بات دونوں کی نہیں مانتے، یہ تو بات دونوں کی۔ اچھا اور کون سی شکل ہے جس کو دیکھ کے پتہ چل جائے کہ اس کا ما کا مطلب ہے ہی نہیں؟ اللہ کہاں پہ نہیں ہے پر اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا، ما کے بعد اگر با آ جائے نا، با
اگر ماں کے بعد کیا آ جائے؟ با آ جائے تو اس ماں کا مطلب لازمن کیا نکلتا ہے؟ نہیں۔ ایک اللہ آ جائے، ایک ماں کے بعد با، یہ یاد رکھ لیں آپ۔ و ماں اور نہیں، نحنو ہم، لکما، اب یہ در حقیقت لکما کیا ہے؟ مقدم، نحنو ہم ہیں، یہ مبتدا ہے، مؤمنین خبر ہے، لکما متعلق خبر ہے لیکن اس کو خبر سے مقدم کر دیا۔ وما نحنو اور ہم نہیں ہیں، بعض بھی نافیہ کے لیے آ گیا، مؤمنین آمنا یؤمن ایمانا۔ اچھا، اب اگر یہ آ جائے آمنا با کی پراپوزیشن کے ساتھ، با کے صلہ کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہو جائے گا کسی کی تصدیق کرنا، ایمان لانا، جو ایک ٹرمینالوجی ہے، اصطلاح کے معنی میں آتا ہے کہ میں ایمان لے آیا ہوں، مطلب کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں مان لی۔ اگر کوئی بندہ کہے جی کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مان لی، ساری نہیں مانی، مان لی، یعنی ہم نے مان لیا اللہ ایک ہے، یہ فرشتوں والی بات انہوں نے کہی ہے، یہ بھائی ہم نہیں مانتے، سمجھ نہیں تھی، مانتے ہی نہیں ہے، تو وہ اس آمنت باللہ میں آ جائے گا؟ ایمان تو نہیں لایا۔ قرآن کہ جی باقی سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مانتے ہیں، قرآن کو ہم اللہ کا کلام نہیں مانتے، جنت دوزخ کو نہیں مانتے، تقدیر خیر شر کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جب تک ساری باتیں نہ مانو، آمنا بی کا صلہ آ ہی نہیں سکتا۔ اچھا، جب یہ آتا ہے لام کے صلہ کے ساتھ، لام کی پریپوزیشن کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے بات ماننا۔ تو یہاں پہ کس صلہ کے ساتھ ہے؟ لام کے صلہ کے ساتھ۔ وما نحن اور ہم نہیں ہیں، لکما، کما آپ دونوں کی بات، ٹھیک ہے جی۔ مؤمنین آمنا یؤمنو، یؤمنو سے کیا بنانا ہے؟ فائل بنانا ہے، تو فائل بنانے کے لیے یا کو میم سے بدلیں گے اور آخری ایک پیش کو دو سے، مؤمنن ایمان لانے والا یا بات ماننے والا، اور واو نون فائل کا ہوتا ہے حالت رفع میں، اور یا نون مؤمنین بات ماننے والے۔ اب یہ بعض بھی آ گیا اس کے پیچھے، تو یہ کیا ہے؟ حرف جر ہے، تو اس نے مؤمنون کو کیا کر دیا؟ مجرور کر دیا۔ مؤمنین بات ماننے والے، لکما آپ دونوں کی، وما نحن لکما بمؤمنین ہم آپ دونوں کی بات ماننے والے نہیں۔ کیوں نہیں بات ماننے والے؟ کس چیز پہ حملہ کر دیا جی؟ نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا بات پیش کی تھی؟ انہوں نے تو اللہ کا دین پیش کیا تھا، انہوں نے آگے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نیت پہ حملہ کر دیا۔ ایک تو کہا یہ کہ آباء و اجداد سے ہمیں بھٹکانا چاہتے ہو، دوسرا سرداری، دوسرا یہ کہ یہ جو سسٹم ہم نے قائم کیا ہوا ہے یہ ختم کر کے اپنی سرداری کا اعلان کرو گے، یعنی اپنا نظام لے آؤ گے۔ ہماری سرداری ختم ہو گئی، ہمارا نظام ختم ہو گیا۔ بطریقتکم المثلی سورہ طٰ میں آیا ہے کہ اگر یہ آ گئے تو یہ جو سسٹم جمہوریت ہم نے قائم کی ہوئی ہے، یہ خوبصورت جمہوریت تباہ و برباد ہو جائے گی اور بڑا ظالمانہ نظام آ جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد دیکھیں، دنیا کا اپنے مرے ہوئے ماں باپ کے ساتھ بڑا جذباتی رشتہ ہوتا ہے۔ جیتے کو بے شک پوچھیں بھی نہ، جیتے کو ہو سکتا ہے کہ سلام ہی نہ دیں، مر گیا نا اوہو پھر دعائیں مانگ مانگے رو رو گیا ہمارے ابا۔ تو وہ جو مرے ہوئے ابا اجداد ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک جذباتی رشتہ ہوتا ہے۔
تو وہ جذبات پہ اٹیک کیا انہوں نے اپنی قوم کے، اچھا جی ہمارے والدین ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ انہوں نے یہ سوچا. یہی سوال سورہ طٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کیا تھا، اچھا جو مر گئے ہیں وہ بھی دوزخ میں ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا؟ اللہ کے پاس وہ علم اللہ کے پاس ہی ہے، مجھے نہیں پتا دوزخ میں گئے کہ کہاں گئے. تو آباء و اجداد اور اس سسٹم کے لیے اس نے حضرت موسیٰ پہ اٹیک کر کے کہا جی ہم نے آپ کی بات نہیں مانی، کیونکہ آپ کی نیت دین پہنچانے کی نہیں ہے بلکہ سرداری کی نیت ہے. یہی بات انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سمجھی مکے والوں. انہوں نے کہا آپ جو دین پیش کر رہے ہیں، اگر آپ سرداری چاہتے ہیں، گو کہ مکے کے خون میں سردار کسی کو ماننا ہے ہی نہیں، لیکن آپ کو سردار مان لیتے ہیں. بال و دولت چاہیے، اتنی دولت دے دیں گے زندگی ساری عیاشی سے گزرے گی. کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں، خوبصورت دولت سے شادی کرا دیں، وہ یہ سمجھ رہے تھے. تو یہی بات فرعون کے سرداروں نے سمجھی. قالو لام پیش لو کیا بن گیا؟ یہ مد اصلی بن گیا. آگے آ گیا حمزہ، تو آپ قالو پہ ایک بڑی مد نظر آ رہی ہے. یہ کس وجہ سے ہے؟ مد اصلی کے بعد حمزہ آ گیا. قالو اجئتنا لتلفتنا عما، میم کتنی ہے یہاں پہ؟ دو ہے. اصل میں تھا ان ما. تو ویسے بھی نون ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو نون پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے. ان ما. نون ساکن کے بعد میم آ جائے تو نون نہیں پڑھتے، ادغام کا قاعدہ پڑھتے ہیں میم ہے. تو ملا کے پڑھ دیا اما وجدنا. کیا قاعدہ ہے اس میں؟ دال. وجدنا دال ساکن ہے تو کلکلہ ہوگا اس پہ کتب جد کے حوالے سے. وجدنا نہیں وجدنا علیہ آباءنا. اب یہ اوپر مد نہ بھی پڑی ہو بڑی مد تو پھر بھی آپ اندازہ لگا لیں، کیونکہ با زبر الف با، تو یہ کیا بن گیا؟ مد اصلی. یہ مد اصلی بن گیا اور اس کے آگے آ گیا حمزہ، تو مد زیادہ ہو گئی. تو اب یہ بڑی مد پڑ گئی. آباءنا وتکون لکم الکبریاء. کبر با جو ہے با ساکن ہے، تو یہ کون سا قاعدہ جی؟ قلقلے کا قاعدہ. کتب جد یاد رکھیں، قاف توئے بے جیم اور دال. تو کبر کبر لکم الکبریاء. یا زبر الف یا مد اصلی، آگے حمزہ نظر آ رہا ہے اس لیے اس کے اوپر آپ کو بڑی مد نظر آ رہی ہے. کبریاء فی الارض وما نحن لکما بمؤمنین. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وادخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم عذب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.